کہا نہیں گیا تو یہ کام میں کیوں کروں؟ اتنی پابندی ہدایات کی، کہیں ہدایات کی ایسی پابندی کرو جیسا قلب معلم ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے قلب معلم؟ قلب معلم کہتے ہیں سدھایا ہوا شکاری کتا، سدھایا ہوا شکاری کتا، سدھایا ہوا شکاری کتا، ان کتوں کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کتے کا شکار جب حلال ہوگا مالک کے لیے، اس کتے کا شکار مالک کے لیے جب حلال ہو سکتا ہے جب اس کتے کے اندر دو صفتیں ہوں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ شکار کر کے لا کے مالک کو دے، خود اس میں سے نہ کھائے۔ اگر خود کھاتا ہے اس میں سے تو پھر اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ کتا شکار کی طرف چھوڑا جائے اور یہ اپنی قوت سے شکار کی طرف بڑھ رہا ہو، اس درمیان مالک کتے کو روکے تو کتا فوراً رک جائے، شکار پر حملہ نہ کرے۔ بہت توجہ طلب بات ہے، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ جیسے ہی مالک اس کو روکے فوراً اس کے کہنے سے رک جائے۔ اگر وہ مالک کے کہنے پر رکتا نہیں ہے اور شکار کی طرف حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ اس کتے کا شکار حلال نہیں ہے۔ اتنی اطاعت کرنے والا ہو مالک کی کہ شکار کی طرف جب چھوڑ دیا جاوے اس کو تو مالک کے کہنے پر درمیان میں رک جاوے۔ سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ ہاں، تو کہا جائے گا کہ ہاں اس کتے کا شکار حلال ہے، کیونکہ یہ کتا مالک کی دو طرح اطاعت کرنے والا ہے، ایک تو روکنے پر رک جانے والا ہے اور دوسرے خود اس میں سے کھانے والا نہیں ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، یہ مثال دی ہے اطاعت۔ ہم نے یوں چاہا ہم نے یوں کر لیا، ہم نے یوں چاہا ہم نے یوں کر لیا، اس سے آپس کی اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پھر ہر ایک کا رخ اپنی چاہت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے بنیادی کہ اطاعت میں کیسے قلب معلم کی طرح، قلب معلم کی طرح سدھایا ہوا کتا کہ جہاں روک دیں گے وہاں رک جائیں گے، چاہے آگے کتنا اچھا موقع ہو، آگے چاہے کتنا اچھا موقع ہو۔ بعض صحابہ کا تو اس طرح امتحان لیا گیا، عین فتح کے وقت جب سارا میدان ان کے ہاتھوں فتح ہو رہا تھا، انہیں عین وقت پر معزول کر دیا گیا، عین وقت پر معزول کر دیا گیا۔ انہوں نے معزولی پر یہ نہیں کہا کہ محنت تو ہم نے کی اور عین وقت پر ہمیں کام سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ہاں عجیب بات، بلکہ کہنے لگا الحمدللہ اب تک تو پابند ہو کر کام کرتے تھے، اب تک امیر بن کر کام کرتے تھے، اب تو اللہ نے موقع دیا ہے کھل کر کام کرنے کا، اب مامور بن کر کام کریں گے۔ اب مامور بن کر کام کریں گے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقرری ترقی کا ذریعہ ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تقرری ترقی کا ذریعہ ہے، ہمارا تقرر ہو جائے تو یہ ہماری ترقی ہو گئی۔ حالانکہ صحابہ کے زمانے میں معزولی ترقی کا ذریعہ تھا، صحابہ کے زمانے میں معزولی ترقی کا ذریعہ تھا، اور تقرری سے ڈرتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی عہدہ دیا گیا تو قیامت ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اتنا ڈرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو حکم دے کر ان سے کام کراتے تھے، ڈرتے تھے ذمہ داری سے۔
ذمہ داری کے ذمہ داری قبول کرنے سے ڈرتے تھے، اس لیے اللہ ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ معذوری تنزلی کا ذریعہ ہے، نہیں، حالانکہ معذوری ترقی کا ذریعہ ہے، اور تقرری جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اگر اپنی طلب سے عہدہ مانگتا ہے تو یہ تنزلی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام امانت داری میں کوشش کرتے تھے اس کی کہ اپنے آپ کو اجتماعی مال سے بچائیں، اپنے آپ کو اجتماعی مال سے بچائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 5000 وظیفہ دیتے تھے ان کو، 5000 وظیفہ، 5000 وظیفہ، گورنر تھے سلمان فارسی، 5000 وظیفہ ملتا تھا۔ اس 5000 وظیفے کو وہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اپنی گورنری کے ساتھ اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے کھجور کی پتیاں جمع کر کے اس کا ٹوکرا بناتے، پھر وہ ٹوکرے بیچتے، پھر ان سے جو آمدنی ہوتی اس میں سے اپنے گھر کا خرچ بھی چلاتے اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے، اس میں سے صدقہ کرتے تھے، جا کے سننا بات، اس میں صدقہ کرتے تھے۔ یعنی 5000 جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے اس کو کہتے تھے یہ میرا حق نہیں ہے، اگر میں اس میں سے اپنی ذات کا خرچ کروں تو یہ میری خدمت کا، گورنری کی خدمت میں آخرت کا بدلہ ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ عجیب بات، آخرت کا کیا ہوگا اگر میں نے اس 5000 میں سے اپنی ذات کا خرچ کر لیا، کم یا زیادہ، تو یہ خدمت کا بدلہ مجھے دنیا میں مل جائے گا، آخرت کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ لہذا یہ جو وظیفہ ہے